اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تکلہم اف، انہیں اف بھی مت کہنا۔ یہ اللہ کے وہ احکامات ہیں جو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ ارشاد فرمائے، اور صرف قرآن ہی نہیں بے شمار احادیث مبارکہ اس حکم کی تصدیق میں موجود اور محفوظ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد حقوق العباد میں سب سے زیادہ زور والدین کے حقوق پر دیا ہے۔ آج ہم اس دنیا کو بنانے اور پانے کی جستجو اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ میں اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے مقصد زندگی اور اپنی اخروی زندگی یعنی آخرت کو بری طرح سے فراموش کر دیا ہے۔ حالانکہ ہماری نگاہوں نے کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس فانی دنیا کے حصول کے لیے انتھک محنت اور کوششیں کی، اور بہت سو نے بہت کچھ حاصل بھی کیا، جیسے مال، دولت، عیش و آرام، گھر، گاڑیاں، جائیدادیں، زمینیں، سونے، چاندی، بڑے بڑے لوگوں کی دوستیاں، اقتدار، عہدے اور نہ جانے کیا کیا۔ مگر افسوس اس ساری محنت و مشقت میں انہوں نے اپنی ذات کو تو فراموش ہی کر دیا، کیونکہ ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جو اس محنت کش کے ساتھ جانے والی ہو۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو رب کے عذاب اور اس کے غضب سے انسان کو بچانے والی ہو۔ ہم نے دنیا اور مادی دنیا کی جو بھی چیزیں بنائی ہوں، چاہے ہمارے رشتے ہوں، ناطے ہوں، دوستیاں ہوں، ہمارے قلعے نما گھر ہوں اور جہاز نما گاڑیاں ہوں، ہماری دولت کے انبار ہوں یا زمینیں اور جائیدادیں ہوں، ہماری محبوب اولادیں ہوں، موت کا پروانہ ملتے ہی ہم ہر محبوب چیز کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے چھوڑ کر پیچھے والوں کے حوالے کر کے خود خالی ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور آنکھ کے بند ہوتے ہی غیب کے پردے آنکھوں کے آگے سے ہٹ جاتے ہیں، اور انسان جان لیتا ہے کہ اس نے خسارے کا سودا کیا ہے، کیونکہ جو زیادہ راہ اسے اپنے لیے ساتھ لانا تھا وہ تو لایا ہی نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جانے والا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین چیزیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گی۔ وہ نافع علم جو مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی کو سکھایا، کوئی ایسا فلاحی کام جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے فائدے کے لیے کر دیا، اور نیک اولاد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اور احسان کا مطلب ہے اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا اور دوسرے کے حق سے زیادہ کرنا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رضا پانے کے لیے تین کام بتائے، اور اللہ کی ناراضگی کے بھی تین کام بتائے۔ رضا کے کام یہ ہیں وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ناراضگی کے کام یہ ہیں شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی اللہ کی رضا کے کاموں میں دوسرے نمبر پر آنے والی رضا کی بات والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اسی طرح ناراضگی کے کاموں میں دوسرے نمبر پر آنے والی بات والدین کی نافرمانی ہے۔ اور جس شخص سے اللہ ناراض ہو گیا تو جان لے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا حق کا کیا پوچھتا ہے، وہی تو تیری جنت یا جہنم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گھبرا کر پوچھا اللہ کے نبی کس کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو کسی کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرماتے، مگر یہاں ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ بد دعا فرمائی اس شخص کی ناخواہ کو آلود ہونے کی کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ یاد رہے کہ والدین کی خدمت جنت پانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب ملا۔ مدینہ سے دور رہنے کی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیام نامہ بھی بھیجا کہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ پانا چاہتا ہوں، مگر میری والدہ بہت ضعیف اور کمزور ہیں، ان کی خدمت کے لیے میرے سوا اور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہیں رہ کر ماں کی خدمت کرو، اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کی والدہ کی خدمت کے اعزاز میں صحابہ کرام کو ان کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر کبھی اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے ان سے دعا کروانا، یعنی ماں کی خدمت کے اعزاز میں انہیں یہ درجہ ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ان سے دعائے مغفرت کی تلقین فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وصیت پر عمل بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جا سکے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، میں بھی، مگر اللہ کی یہ وہ رحمت ہے کہ جس کے بغیر ہم جنت میں نہ جا سکیں گے۔ اور اس رحمت سے محرومی کی بد دعا دے رہے ہیں جبرائیل امین، اور آمین کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبرائیل امین نے فرمایا، لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ پھر فرمایا، لعنت ہے اس شخص پر کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا اور اس نے ان پر درود نہ بھیجا۔ اور پھر فرمایا، لعنت ہے اس شخص پر کہ جو اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ سوچئے، بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے انبیاء کے سردار ہوں تو قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشبو سے محروم جن 3 بدبختوں کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، اور جن 4 بدبختوں کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے کہ انہیں جنت میں جانے نہیں دے گا۔ حدیث بتاتی ہے کہ ان بدقسمتوں میں بھی ایک والدین کا نافرمان ہے، استغفر اللہ، جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہو، پھر وہ کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا جنت میں جانے کے لیے۔ لیلۃ القدر جو کہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، آپ نے فرمایا والدین کے نافرمان کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی جانے والی کوئی عبادت قبول نہ ہوگی، اور وہ عمل والدین کی نافرمانی ہے، اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بدری صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے وقت جب ان کی زبان پر کلمہ نہ جاری ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ نے علقمہ کو کلمہ پڑھنے کو کہا تو ان کی زبان پر کلمے کے الفاظ جاری نہ ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا ان سے کوئی ناراض تو نہیں؟ بتایا گیا ان کی والدہ ناراض ہیں۔ آپ نے والدہ کو بلوایا اور ناراضگی کی وجہ پوچھی تو علقمہ نے کہا، علقمہ کے دین سے کوئی شکایت نہیں، وہ دیندار ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ روزہ دار شب بیدار ہے، مگر میرا نافرمان ہے، بات کرتا ہے تو دل جلا دیتا ہے، بولتا ہے تو میرا کلیجہ چیر دیتا ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال لکڑیاں اکٹھی کرو۔ علقمہ ڈر گئی اور کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کو جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جلائے گا۔ علقمہ نے کہا، میں نے معاف کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور روح پرواز کر گئی۔ دیکھیے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں کے ساتھ ترک کلامی کی وجہ سے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین بھی ان کے کچھ کام نہ آیا کہ ان کے زبان پر کلمہ جاری نہ ہو رہا تھا۔ یہ ہے ماں کی نافرمانی، یہ ہے والدین کی نافرمانی۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی بستی میں سب سے زیادہ فرمانبردار تھے اپنی والدہ کے۔ ان کی والدہ ضعیف اور کمزور تھی۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ضعیف ماں کے تمام کام کیا کرتے، ان کے کپڑے خود دھوتے، انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتے، ان کے سر سے جوئیں نکالتے، اور اپنی والدہ کے سامنے سر جھکائے اور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، اور کبھی ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو مجھے وہاں 7ویں آسمان پر قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا تو بتایا گیا یہ آواز نعمان بن بشیر کے بیٹے
حارثہ بن نعمان کی ہے، والدہ کی خدمت نے انہیں اس درجے تک رسائی دی کہ آسمانوں پر ان کی تلاوت کی آواز سنائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین ہر روز اپنے کام کاج چھوڑ کر کھانا کھانے گھر تشریف لاتے۔ والدہ کمزور اور ضعیف تھی۔ ایک دن ان کا ساتھی بھی آپ کے ہمراہ آپ کے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زین العابدین کی والدہ کھانا کھا چکتی ہیں، تو پھر وہ کھاتے ہیں۔ ساتھی نے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے والدہ کے ساتھ کھانا کھانے آئے، مگر آپ نے ان کے ساتھ کھانا کیوں نہ کھایا؟ امام زین العابدین نے فرمایا، صرف اس فکر سے میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایک پلیٹ میں کھاتے ہوئے میرا ہاتھ اس بوٹی یا اس لقمے پر نہ چلا جائے کہ جو میری ماں کو پسند ہو۔ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید میں احادیث مبارکہ کا خزانہ موجود ہے۔ والدین کی فرما برداری پر جنت اور اجر عظیم کی بشارتیں موجود ہیں، اور ان کی نافرمانی پر دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کی مثالیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری اور جنت سے محرومی کی سندیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بارہا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھو، انہیں اف بھی مت کہو، کیونکہ تم والدین کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہی نہیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر آپ اپنی والدہ کی بد زبانی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تجھے اس وقت بھی بد زبان لگتی تھی جب تو اس کے رحم میں تھا، جب وہ تجھے دودھ پلاتی تھی؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، کیونکہ میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس کو حج کروا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تو نے کیا تو یہ اس کے ایک درد ذہ کا بھی بدلہ تو نے نہیں چکایا۔ فرمایا، لا تکلہم اف، انہیں اف بھی مت کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں ہم انسان کو پستی کی طرف لوٹا دیتے ہیں، ایک بوڑھے اور بچے میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور اسی وجہ سے اللہ نے دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اب دونوں صورتیں اکٹھی دکھاتا ہے کہ شاید عقل والے غور و فکر کریں۔ ایک جانب تمہارے والدین بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں، کمزوریوں اور نکاہتوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تمہیں بھی اولادوں سے نواز رہا ہے۔ اب تم خود بھی والدین ہو، تمہارے بھی والدین ہیں، یہ تمہارا امتحان ہے کہ جیسے تمہارے بچے کمزور اور ناتواں ہیں اور انہیں سہارے کی ضرورت ہے، قدم قدم پر جیسے تمہیں تھی یہ ضرورت بچپن میں، بالکل ویسے ہی آج تمہارے ضعیف والدین کو قدم قدم پر تمہارے سہارے، تمہارے پیار، تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے تمہارے بچپن میں، جیسے تمہارے بچے تمہاری سخت اور بلند آواز سے ڈر جاتے ہیں، یہ تمہارے والدین بھی اب تمہاری ان گرجدار آوازوں سے، تمہارے ماتھوں پر پڑی تیوریوں سے، دروازے زور سے بند کرنے سے ڈر جاتے ہیں۔ جیسے تمہارے بچے تمہاری کہی بات کو جلدی سمجھ نہیں پاتے، ویسے ہی اب یہ بوڑھے ماں باپ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ جیسے چھوٹے بچے کھاتے پیتے کچھ گرا لیتے ہیں، ویسے ہی شاید ان بوڑھے والدین سے بھی ان کے ہاتھوں کی کمزوری کی وجہ سے کچھ کھانا گر جاتا ہو۔ تو دیکھو، جیسے ان تمام معاملات میں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہو، تو یاد کرو کبھی انہوں نے بھی تمہارے ساتھ ایسی ہی شفقت و محبت کی تھی، تمہاری ایک مسکراہٹ پر واری صدقے ہوتے تھے، خود نہیں کھایا تھا تمہیں کھلایا تھا، خود اچھا نہیں پہنا تھا مگر تمہیں پہنایا تھا، خود جاگے تھے اور تمہیں سلایا تھا، خود روئے تھے مگر تمہیں ہنسایا تھا، تمہاری خیر کی دعائیں کی تھیں، تمہاری کامیابی کی دعائیں کی تھیں، تمہاری بھلائی کی دعائیں کی تھیں، اور تمہاری خوشیوں کے لیے جھولیاں پھیلائی تھیں، اور اللہ سے رو رو کر التجائیں کی تھیں۔ یہ والدین جو کبھی اپنی اولادوں کے لیے مضبوط چٹانوں کی طرح کھڑے تھے، آج یہ چٹانیں کمزور ہو گئی ہیں، آج یہ تمہارے محتاج ہو گئے ہیں۔ ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، دوست احباب سب ان سے جدا ہو گئے ہیں، اب تو بس تم ہی ان کی امیدوں کا سہارا ہو، یہ تمہاری ہی تو راہ تکتے ہیں۔ ارے بڑی محرومی اور جدائیوں کے غم سہے ہیں انہوں نے، بہت سونے تو اپنے شریک حیات بھی کھو دیے ہیں، اب تو اکثر اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا انہیں، تمہارا محتاج ہو جانا اچھا نہیں لگتا، مگر خوشی سے تھوڑی نہ تمہارے محتاج ہوئے ہیں، ساری زندگی تمہاری خاطر جیے اور تمہاری خاطر مرے، اور اب جب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے تو بھی تمہاری ہی وجہ سے گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں۔ خبردار، انہیں اف بھی مت کہنا، کیونکہ وہ تو تم سے زیادہ تکلیف میں ہیں، ان کے جسم تکلیفوں سے چور ہیں، دل غموں سے نڈھال ہیں، وہ کل بھی تمہارے لیے جاگتے تھے، وہ آج بھی تمہارے لیے تمہارے انتظار میں جاگتے ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، انہیں سخت ہاتھ مت لگانا،
ان سے سخت لہجوں میں بات مت کرنا، بڑے کمزور اور پست حوصلہ ہو گئے ہیں، برداشت نہ کر پائیں گے۔ والدین سے محبت کریں، ان کی ماتھے چومیں، ان کو اپنے ہونے کا احساس دلوائیں، انہیں اپنی زندگیوں میں ان کی قدر و قیمت کا احساس کروائیں، ان کی دلجوئی کریں۔ اگر یہ ہماری محبتوں سے محروم چلے گئے تو پچھتاووں کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ انہیں کیا معلوم کہ آپ نے ان کے لیے کتنے آنسو بہائے اور انہیں کتنا یاد کیا۔ زندگی میں قدر کیجئے، مرنے والے تو پیارے ہو ہی جاتے ہیں۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان اولادوں پر ان کے والدین کے 4 حق ہیں۔ ان کی ہوئی جائز وصیت کو پورا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ جو لوگ زندگی میں اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے رہے، انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرنے والے کا نام نافرمانوں کی فہرست سے نکال کر اللہ فرمانبرداروں کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم وادخلہم جنت الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا اور دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امو کا، اور اسی طرح صحابی نے 3 مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، اور چوتھی بار آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، سو جو چاہے اس جنت کے دروازے کو اپنے لیے کھلوا لے اور جو بدقسمت چاہے اسے اپنے لیے بند کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ویسے ہی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے میرے مال میں سے مانگتا ہے۔ آپ نے اس کے باپ کو بلوایا اور بوڑھا باپ نے دامت میں زیر لب اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا خود کلامی کر رہے تھے؟ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ اس شخص سے دریافت کریں کہ یہ کیا سوچتا ہوا آیا ہے۔ باپ نے اپنے خیالوں میں سوچا میرے بیٹے تم میری شکایت اللہ کے نبی کے پاس لے گئے ہو، میں نے تو ہمیشہ تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھا، بیمار تم ہوتے تھے اور ساری ساری رات تمہارے لیے بیدار میں رہتا تھا اور روتا رہتا تھا، اور میں اس امید میں تھا کہ جب تم جوان ہوگے تو میرے دستے بازو بنو گے، مگر جب تو جوان ہوا تو نے ہر غلط بات پر سخت بات پر میرے لیے ہر غلط بات اور سخت بات میرے لیے اپنا لی۔ ہائے کاش تو مجھے باپ کا درجہ نہ دیتا، اور ایک پڑوسی بھی پڑوسی کا احترام کرتا ہے تو کم از کم پڑوسی ہی سمجھ کر میرا احترام کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑا اور فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ والدین کو راضی کریں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی دعائیں ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں بہترین صحت، بہترین حالات اور بہترین معاملات عطا فرمائیے۔ انہیں تمام دکھوں، پریشانیوں اور غموں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے والدین کی بہترین محافظت فرمائیے۔ اگر وہ قبروں میں ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے، اور جس کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت، ایمان اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرما دیجئے۔ ان کے ولی اور کارساز بن جائیے۔ اللہ انہیں بھی اور ہم میں سے بھی کسی کو بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے گا۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ والدین کی خدمت ہم پر آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کمیوں کو تاہیوں کو دور فرما دیجئے اور معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں، لا حاصل کی دوڑ میں، اولادوں کی محبت کے نشوں میں، فکر معاش کی غفلتوں میں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، اللہ ہمیں پکڑ میں نہ لائیے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑھا چڑھا کر قبول فرما لیجیے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے۔ اللہ انہیں جنت کے لباس عطا فرما دیجیے۔
ان کی قبروں کو کشادہ اور روشن فرما دیجیے، ان کی تنہائیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے۔ اللہ تمام مرحومین کے ساتھ آسانیوں والے معاملات فرمائیے گا، انہیں اور ہم سب کو صالحین کی صفوں میں شامل فرمائیے گا۔ اللہ ہماری دعائیں ہمارے والدین اور کل امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لیجیے، اور اللہ جس کسی کا نام بھی آپ کے ریکارڈ میں نافرمانوں کی لسٹ میں ہے، اپنی رحمت سے اسے فرما برداروں کی فہرست میں شامل فرما دیجیے، اور ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اپنا کرم اور فضل فرمائیے گا ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو، اور تمام امت مسلمہ کو حشر کے دن کی رسوائیوں سے، اس دن کی گرمی سے، اس دن کے خوف سے، اس دن کے حزن سے بچا لیجیے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے باقی انبیاء بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یا الہی، جیسے آپ نے دنیا میں ہم پر اپنی رحمت کے پردے ڈالے ہیں، ویسے ہی آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیجیے گا۔ الہی، ہم میں سے جس کے جو پیارے جدا ہو گئے ہیں، اللہ ان عارضی جدائیوں کو جنت میں دائمی ملاپ کی صورت میں بدل دیجیے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اور کل امت مسلمہ کو بغیر کسی حساب کتاب کے اپنی رحمت سے بخش دیجیے گا، اور ہمیں اور ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔